بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا اہم اجلاس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں آس اکیڈمی لاہور میں منعقد ہوا، جس میں ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا قاری محمد حنیف جلندری، سرپرست وفاق المدارس مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی، نائب صدر وفاق مولانا سعید یوسف، مولانا مفتی محمد طیب، مولانا قاری احمد میاں تھانوی، علامہ زاہد محمود قاسمی، میاں محمد اجمل قادری، مولانا منور صدیقی اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس کے مقاصد سے انحراف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مدارس اللہ والے اور قرآن و سنت کے ماہرین پیدا کرنے کے مراکز ہیں اور ان کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ وفاق المدارس کے قائدین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مدارس آزادی و خود مختاری سے اپنا کام جاری رکھیں گے اور کسی قسم کی مداخلت اور ڈکٹیشن ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ قائدین نے مطالبہ کیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح صوبائی اسمبلیوں سے بھی مدارس ایکٹ پاس کروایا جائے۔ اجلاس کے دوران وفاق المدارس کے سالانہ امتحانات کے حوالے سے بھی ہدایات دی گئیں اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا حنیف جلندری نے اپنے تفصیلی خطاب میں شرکائے اجلاس کو بتایا کہ اس سال 1,12,000 طلباء و طالبات نے وفاق المدارس سے ملحقہ مدارس سے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، جبکہ 6,30,250 طلباء و طالبات شعبہ کتب کے امتحان میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق المدارس کے نظامی امتحانات کو پہلے سے زیادہ مثالی اور معیاری بنایا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب کے تمام اضلاع کے وفاق المدارس کے شعبہ کتب اور شعبہ حفظ کے مسئولین، اہم دینی جامعات کے ذمہ داران اور وفاق المدارس کی مجلس عاملہ، مجلس شورا اور امتحانی کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی ہے۔ افغانستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہو گئے، کابل میں تقریب کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں چین کے سفیر یاؤ شینگ نے کہا کہ چین اور افغانستان نے اپنی تاریخ میں بہتر تعلقات کو برقرار رکھا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ بیجنگ کابل کے ساتھ دوستی پالیسی برقرار رکھے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے منجمد فنڈز جاری کر دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین افغانستان میں استحکام کا حامی ہے، ملک کی علاقائی سالمیت اور آزادی کا احترام کرتا ہے، اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا اور افغانستان میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تقریب میں نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس تانکزئی نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ چین نے ہمیشہ افغانستان کی سیاسی حمایت کی ہے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ نے قطر کے قائم مقام سفارت خانے سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے کابل میں قطری سفارت خانے کے قائم مقام سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ وزارت کے ترجمان نے اپنے صفحہ پر لکھا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریق نے افغانستان اور قطر کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے، سفارتی تعلقات کی سطح کو بڑھانے، قطر کی جانب سے افغانستان کے لیے امداد اور کچھ علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغان قیدی خان محمد قیدیوں کے تبادلے میں امریکی قید سے رہا ہو گئے۔ وزارت خارجہ افغانستان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان نتیجہ خیز مذاکرات کے نتیجے میں امریکی عدالتوں سے عمر قید کی سزا پانے والے خان محمد کو رہا کروا دیا گیا۔ انہیں امریکی قیدیوں کے تبادلے میں رہائی ملی۔ خان محمد کو تقریباً 2 دہائیاں قبل ننگرہار سے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ کیلیفورنیا میں قید کاٹ رہے تھے۔ امارت اسلامیہ افغانستان نے اس تبادلے کو مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی بہترین مثال قرار دیا اور اس سلسلے میں قطر کے مؤثر کردار پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ افغان وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس چیف کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی اور چیف انٹیلیجنس آفیسر ملا عبدالحق وثیق نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ امارت اسلامیہ کے سرکاری نمائندے ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے
کہ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دلچسپی کے امور، علاقائی استحکام، افغانستان کی اقتصادی مضبوطی اور بعض دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی بھی چند روز قبل ایک وفد کی سربراہی میں اس ملک کے دورے پر روانہ ہوئے تھے۔ 7 اکتوبر کی ناکامی کا اعتراف، ناجائز ریاست کا آرمی چیف مستعفی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی ناکامی قبول کرتے ہوئے ناجائز ریاست کے فوج کے چیف آف سٹاف نے استعفیٰ دے دیا۔ ناجائز ریاست کی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل حارثی آلیفی نے استعفیٰ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 6 مارچ تک ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ناجائز ریاست کے آرمی چیف نے مستعفی ہونے کی وجہ 7 اکتوبر کو غینزہا سے ناجائز ریاست پر القصام بریگیڈ کے حملے میں ناکامی کو قرار دیا ہے۔